بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی بیٹی کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو کچھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں کہ آپ نے سسرال میں جا کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کیا جیسا سمجھایا جاتا ہے ویسا ہی وہ بیٹی کر پاتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، ایٹ دا سیم ٹائم اس کا جواب ہے نا، یعنی کچھ بیٹیاں کر پاتی ہیں کچھ نہیں کر پاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیٹیاں جن کو شروع سے ہی تربیت کی جا رہی ہے اور وہی تربیت جو کی جا رہی ہے اسی کے مطابق اس دن سمجھایا جا رہا ہے، اس کے لیے وہاں پہ عمل کرنا آسان ہے۔ لیکن وہ بیٹی جس کی شروع سے تربیت پہ فوکس نہیں کیا گیا، شروع سے اس کو چیزیں سمجھائی نہیں گئی اور ان لاسٹ ڈیز میں آ کے بس اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا کرنا ہے تو ایسا نہیں کرنا، تو اس کو سمجھ نہیں آتی۔ کیونکہ تربیت اصل میں شروع سے شروع ہوتی ہے ماں کی گود سے۔ جو تربیت کی پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ جب بچہ 1.5-2 سال کا ہوتا ہے تو اس وقت جو ماں ایکسپریس کرتی ہے اپنے ایموشنز، جو ایکسپریس کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے یا کتنا اچھا بولتی ہے، کتنا پازیٹیو بولتی ہے، وہ ساری چیزیں بچے کی پرسنالٹی پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں۔ مثلا 3 سال کا بچہ ہے، ماں کہتی ہے تم دادی کے پاس کیوں گئے ہو، تو انڈائریکٹلی کہہ رہی ہے کہ دادی تمہاری اچھی نہیں ہے، تمہیں دادی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو وہ ایک جو ساس ہے اس کا امیج، ایک خراب امیج پیدا کر رہی ہے۔ اس طرح چاچو ہے، سپوز کر لیں، کہتی ہے کہ تم نے چاچو کے پاس نہیں جانا، تو وہ چاچو کا کہیں وہ امیج خراب کر رہے ہیں، ایک مرد کا امیج خراب کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بچپن میں بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں یا بچوں کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں یا ان کو ہم ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہی ان کی تربیت بنتی ہے اور وہی تربیت آگے جا کے پروان چڑھتی ہے۔ تو وہ جو شادی کی ایج ہوتی ہے یا جاب کی ایج ہوتی ہے یا یہ جو ایج ہوتی ہے، یہ اصل میں جیسے فصل لگاتے ہیں پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے تو اس کا پھل ہم لیتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو ایج ہوتی ہے اس میں ایکچول میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح فصل ایک سیزن ہوتا ہے فصل لگانے کا پھر کاٹنے کا، تو فصل لگانے کے سیزن میں ہی فصل لگائیں تو اچھا ہوتا ہے۔ اب فصل کاٹنے کے سیزن میں فصل لگانے لگ جائیں گے تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے اگر آپ شروع سے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان سارے پوائنٹس کو آگے رکھ رہے ہیں، تو پھر جا کے بچہ اس ایج میں جا کے پریکٹیکل کرتا ہے، ورنہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ تھوڑا بہت فائدہ تو ہوتا ہے۔ ہاں، ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ ایک فرض کر لے کہ ایک ماں ہے، اس نے چھوٹے ہوتے سے بچے کو سمجھایا ہے، پہلے 7 سال بہت قیمتی ہوتے ہیں، پھر 12 سال تک بہت قیمتی ہوتے ہیں، یعنی یہ 7 سال اور پھر 12 سال، اس ایج میں جو بچہ سیکھ لیتا ہے، جتنا سیکھ لیتا ہے وہ تقریباً بچہ اس کے ارد گرد ہی رہتا ہے، یعنی اس کا جو ذہانت کا لیول ہے، اس کا سوچنے کا جو لیول ہے، دیکھنے کا لیول ہے، وہ تقریباً اس وقت تک ڈٹرمن ہو چکے ہوتے ہیں۔ بچے کو جو جس اینگل سے دکھایا جائے گا اس ایج میں، جو چیزیں بتائی جائیں گی وہی اس میں کہیں فیڈ ہوتی جائیں گی۔ لیکن ایک طریقہ اور ہے کہ اگر بچے کو کوئی ایسا استاد مل گیا ہے یا اس کا باپ ایسا ہے یا کوئی ایسی شخصیت اس کی زندگی میں ایڈ ہو جاتی ہے کہ جس سے بچہ انسپائر ہوتا ہے۔ پہلی انسپریشن بچے کے لیے ماں ہی ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے، تو اب ماں یا باپ جیسے ہوں گے، اچھے ہوں گے بچہ اچھا ہو جائے گا، تربیت یافتہ ہوگا، برے ہوں گے تو بچہ برا ہوگا۔ یعنی آپ جو کہتے ہیں اس کا اثر بچہ نہیں لیتا، جو آپ کرتے ہیں اس کا اثر ڈائریکٹلی بچے پہ ہوتا ہے۔ آپ کا کرنا اور آپ کا کہنا اگر اس میں تضاد ہے تو بچہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے ماں باپ کی بات کو فالو نہیں کرتے، پھر وہ ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو بولیں کچھ، اور ٹیچر جو بھی کہتے ہیں وہ بات بچے مان لیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر کے ساتھ بچے کا بانڈ ایسا ہے، تعلق ایسا ہے کہ جس میں عمل جو کہا گیا ہے، جو ٹیچر کہہ رہا ہے اور جو ٹیچر کا عمل ہے اس میں کہیں رابطہ ہوتا ہے، یعنی فرق کم از کم ہوتا ہے۔ یعنی ٹیچر وہ جو کر رہا ہے وہی کہہ رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ لیکن گھر میں بچہ ایسی چیزیں نہیں دیکھتا، ادھر سے باپ کہہ رہا ہے گالی نہیں دینی چاہیے، ادھر سے باپ گالیاں دے رہا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ کسی کے بارے برا نہیں کہنا چاہیے، ادھر ماں خود جو ہے وہ ساس اور دوسروں کے بارے ہو سکتا ہے برا بھلا کہتی رہے۔ تو یہ بہت کریٹیکل ایج ہوتی ہے اور اس میں بہت طریقے سے بہت سینسیبلی ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آگے جب یہ جو زندگی ہوتی ہے 12 سال کے بعد، اگر بچے کی زندگی میں کوئی ایسا انسان آ گیا ہے کہ جس کا عمل اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کے درمیان فاصلہ کم سے کم ہے، تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کنڈیشننگ جو پہلے نیگیٹو ہو چکی ہے تو پھر جا کے کہیں وہ بدل سکتی ہے۔ یعنی بچے کا پھر انسپائر ہونا ضروری ہے، اور پھر وہ انسان جس سے وہ انسپائر ہو رہا ہے اس کا پازیٹیو، اس کا بہتر تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جیسا وہ انسان ہوگا ویسا ہی بچہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، جس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں ہم انڈائریکٹلی ویسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔
تو پھر ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا استاد بچے کی زندگی میں یا ایسا انسان یا ایسا دوست بچے کی زندگی میں ایڈ ہو جائے جو اس کو انسپائر کر کے اس کو بدل دے. تو کنکلوژن یہ ہوا کہ بیٹیوں کی یا بچوں کی تربیت ایکچول میں پہلے 7 سے 12 سال میں آپ کہہ لیں 80% اس ایج میں ہو چکی ہوتی ہے. یعنی زیادہ حصہ تربیت کا اس ایج میں ہو چکا ہوتا ہے. اور اس ایج میں جو کہتے ہیں آپ اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. کہہ لیں 20% اس کا اثر ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں. 80% اثر اس چیز کا ہوتا ہے جو بچہ دیکھتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں گالی نہیں دینی چاہیے لیکن گالی دے رہے ہیں تو بچہ گالی دے گا, آپ کے کہنے پہ نہیں جائے گا وہ. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے, خود کو بہتر کرنا چاہیے, ہمیں ان عوامل کو ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں. السلام علیکم.